बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। गुज़िश्ता सबक में हमने शिरकत ऐनान के मुताल्लिक पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे शिरकत सनाए। सबसे पहले सनाए के मुताल्लिक जान ले कि सनाए किसे कहते हैं। शिरकत सनाए का मतलब होता है सनाए कारीगरी के माने में है, और शिरकत सनाए इस्तिलाह में कहते हैं दो कारीगर आपस में ये तय कर ले कि हम काम लेंगे और जो कुछ कमाई उसके ज़रिए से होगी, उस काम के ज़रिए से, तो वो काम हम आपस में, उस काम का नफ़ा हम आपस में तकसीम कर लेंगे। इसे कहते हैं शिरकत सनाए। दो कारीगर आपस में ये तय कर ले कि हम दोनों काम लेंगे और काम करेंगे, और जो नफ़ा होगा उस नफ़े को हम अपने दरमियान निस्फ निस्फ तकसीम कर लेंगे, या जिस शर्त के मुताबिक भी वो तय कर ले उस शर्त के मुताबिक हम लेंगे। और चूंकि ये शिरकत कारीगरी के जरिए होती है, इसलिए इसे शिरकत सनाए कहा जाता है। देखिए, वो अम्मा शिरकत सनाए, और बहरहाल शिरकत सनाए, फल खय्यातानी व सब्बागानी यश्तरिकानी अला अन यतक़ब्बलल अअमाल व यकूनुल कस्बु बैनहुमा फयजुज़ु ज़ालिक। दो दर्जी और दो रंगरेज ये शर्त लगाए, इस बात पर शिरकत करें कि वो काम कबूल करेंगे, यतक़ब्बला अल-अमाल, कि वो दोनों काम कबूल करेंगे, काम लेंगे और कमाई उन दोनों के दरमियान होगी, तो ये जायज़ है। दो रंगरेज सब्बागान, दो रंगरेज यानी रंग करने वाले, और दो दर्जी, या एक दर्जी और एक रंगरेज, या एक कारीगर वो हो जो दर्जी का काम करता हो, दूसरा कारीगर वो हो जो मिस्त्री का काम करता हो, तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों का अमल एक ही हो, दोनों का अमल अलग अलग हो। मिसाल के तौर पर एक शख्स है जो सिलाई का काम करता है, दर्जी है, और दूसरा शख्स वो है जो मिस्त्री का काम करता है, तो दर्जी मिस्त्री के लिए काम ले और मिस्त्री दर्जी के लिए काम ले, और नफे में दोनों शरीक हो, तो ये भी दुरुस्त है। अच्छा, दो होना जरूरी नहीं है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जितने लोग भी एक टीम हो जाए कि हम काम करेंगे, काम साथ में लेंगे और नफे में आपस में तकसीम कर लेंगे, तो ये भी दुरुस्त है। फयजुज़ु ज़ालिका, तो ये जायज है। वमा यतक़ब्बलुहु कुल्लु वाहिदिन मिनहुमा मिनल अमली यल्ज़मुहु, और उनमें से हर एक जो भी काम लेगा, जो भी काम कबूल करेगा, यल्ज़मुहु, उस पर लाजिम होगा, व यल्ज़मु शरीकहु, और उसके शरीक पर लाजिम होगा। इसलिए कि जब मान लिया है और दोनों ने तय कर लिया है कि हम काम करेंगे, तो काम के करने को, अब शिरकत सनाए हो गई, शिरकत हो गई, अब एक शख्स काम ले रहा है तो वही काम उस पर भी लाजिम होगा और उसके शरीक पर भी लाजिम होगा, इसलिए कि उन्होंने काम को लेने और उसको करने की शिरकत का मुआहदा किया है, आपस में उन्होंने तय किया है। फ़इन अमिला अहदुहुमा दूनल आखरी फ़लकस्बु बैनहुमा निस्फ़ानी, बस अगर उनमें से एक ने अमल किया ना कि दूसरे ने, तो भी कमाई उनके दरमियान निस्फ निस्फ होगी। अब देखिए, दोनों शख्सों ने काम कबूल करने और उसको करने की शिरकत की है। अब एक शख्स काम करता है, दूसरे ने काम नहीं किया, तो भी कमाई उन दोनों के दरमियान निस्फ निस्फ होगी, इसलिए कि रिब्हु अला मा शरता, नफा उन दोनों के दरमियान शर्त के मुताबिक तय होगा। इसलिए कि इस शिरकत में जो शिरकत सनाए है, काम चूंकि वो ले रहा है, अब जब काम वो ले रहा है और दोनों की शिरकत हो चुकी है,
اگرچہ وہ اس نے کام اس میں نہیں کیا پھر بھی وہ نفع کا مستحق ہوگا. تو چونکہ اس نے کام لیا ہے تو کام لینے کی وجہ سے وکالت ہو گئی. اب جب وکالت ہو گئی تو آدھا اس کے لیے ہوا اور آدھا اس کے شریک کے لیے ہوا. تو یہ شخص کام کا مطالبہ کر سکتا ہے اپنے دوسرے ساتھی سے کہ تو بھی اس میں کام کر، لیکن اگر اس نے کام نہیں کیا تو بھی وہ نفع کا حقدار ہوگا، اس لیے کہ دونوں نے جو شرکت کی ہے وہ اسی بات پر کی ہے کہ نفع ہمارے درمیان نصف نصف ہوگا. ہاں اگر نصف کی شرط نہیں لگائی تھی بلکہ کم یا زیادہ کی لگائی تھی تو یہ بھی درست ہے. تو وہ جتنے بھی نفع کا مستحق ہوگا اس کو وہ نفع دے دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ شرکت ہو گئی اور شرکت ہونے کی وجہ سے وکالت ہو گئی. اب جب وکالت ہو گئی تو آدھا اس کے لیے ہوگا اور آدھا شریک کے لیے ہوگا. تو شرکت صنائع یہ درست ہے کہ دو یا دو سے زیادہ اشخاص اس بات پر شرکت کرے کہ وہ کام کو لیں گے اور جو کچھ بھی اس میں نفع ہوگا وہ آپس میں شرطوں کے مطابق تقسیم کر لیں گے. وَأَمَّا شِرْكَةُ الْوُجُوهِ، اور بہرحال شرکت وجوہ. شرکت وجوہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اس بات پر، دو شخص یا دو سے زیادہ لوگ اس بات پر شرکت کریں کہ ہم اپنی وجاہت اور اپنی ساخت کے ذریعے سے شرکت کریں گے اس طور پر کہ ہم مال لیں گے، سامان خریدیں گے، اس کو بیچیں گے اور اس سے جو کچھ نفع ہوگا اس کو آپس میں تقسیم کر لیں گے. اس شرکت میں چونکہ مال نہیں ہوتا ہے لیکن آدمی اپنی وجاہت کی بنیاد پر، اپنے رعب اور دبدبے کی بنیاد پر سامان خریدتا ہے اور سامان خرید کر پھر اس کو بیچتا ہے اور اس میں جو نفع ہوتا ہے وہ آپس میں تقسیم کر لیتا ہے. تو اس شرکت میں اصل چیز ہوتی ہے کہ آدمی کے چہرے کو دیکھا جاتا ہے، اس کی وجاہت کو دیکھا جاتا ہے اور اسی بنیاد پر اس کو مال دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو شرکت وجوہ کہتے ہیں. تو شرکت وجوہ کا مطلب ہے کہ دو شریکوں کے پاس، جن کے پاس مال نہ ہو، وہ اپنے اپنے تعلقات سے دوسروں کے مال ادھار خریدے، بیچے اور نفع کمائے. اور اس شرکت میں چونکہ تعلقات چہروں کی بنیاد پر ہی ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے، اس لیے شرکت کو شرکت وجوہ کہتے ہیں. وَأَمَّا شِرْكَةُ الْوُجُوهِ، اور بہرحال شرکت وجوہ، فَالرَّجُلَانِ يَشْتَرِكَانِ، تو یہ ہے کہ دو آدمی شرکت کر لے، وَلَا مَالَ لَهُمَا، اور ان کے پاس مال نہ ہو، عَلَىٰ أَن يَشْتَرِيَ، اس طور پر شرکت کرے کہ وہ دونوں مال خریدیں گے، بِوُجُوهِهِمَا، اپنے تعلقات کے ذریعے، وَيَبِيعَا، اور مال کو بیچیں گے. تو یہ شرکت کی صورت ہو گئی. فَتَصِحُ الشِّرْكَةُ عَلَىٰ هَذَا، تو اس طرح شرکت کرنا، اس بات پر شرکت کرنا یہ صحیح ہے. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اور ان میں سے ہر ایک، وکیل الآخر، دوسرے کا وکیل ہوگا، فِيمَا يَشْتَرِيهِ، اس چیز میں جس کو وہ خرید رہا ہے. یعنی جو بھی مال وہ خریدے گا تو وکیل ہوگا، اور وکیل ہوگا تو آدھا اس کے لیے ہوگا اور آدھا اس کے شریک کے لیے ہوگا. فَإِن شَرَطَا أَن يَكُونَ الْمُشْتَرَى بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَالرِّبْحُ كَذَلِكَ، پس اگر ان دونوں نے شرط لگا لی کہ خریدی ہوئی چیز ان کے درمیان آدھی آدھی ہوگی، فَالرِّبْحُ كَذَلِكَ، تو نفع بھی اسی طرح ہوگا. یعنی خریدی ہوئی چیز اگر دونوں کے آدھی آدھی ہوگی تو نفع بھی اسی طرح ہوگا، یعنی نفع بھی آدھا آدھا ہوگا. وَلَا يَجُوزُ أَن يَتَفَاضَلَا فِيهِ، اور جائز نہیں ہے کہ اس میں کمی بیشی ہو. اب جب انہوں نے شرط لگا لی کہ خریدی ہوئی چیز آدھی آدھی ہوگی تو نفع بھی آدھا آدھا ہوگا، اس سے زیادہ یعنی کم زیادتی جائز نہیں ہوگی. اس لیے کہ نفع جو لیا جاتا ہے یا تو وہ مال کی بنیاد پر لیا جاتا ہے، جیسے مضاربت میں مال، ایک کا مال ہوتا ہے دوسرے کا کام ہوتا ہے، تو مال جو دیتا ہے وہ مال لگانے کی وجہ سے اپنا نفع وصول کرتا ہے. دوسرا، نفع لینے کی وجہ
سبب اور بنیاد یہ ہوتی ہے کہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی کام اور عمل کی وجہ سے وہ نفع لیتا ہے. جیسے مصاربت میں رب المال، راس المال لگانے کی وجہ سے مال لیتا ہے، تو جو دوسرا شخص ہوتا ہے وہ عامل ہوتا ہے، عمل کرتا ہے، اس لیے وہ عمل کرنے کی وجہ سے نفع لیتا ہے. اور تیسرا جو نفع لیا جاتا ہے وہ اس بنیاد پر نفع لیا جاتا ہے کہ وہ ذمہ داری کو قبول کرتا ہے، ضمان کو قبول کرتا ہے کہ اگر نقصان ہوا تو اس کو بھی دینا ہوتا ہے. جیسے اوپر کے مسئلے میں ہم نے پڑھا شرکت صنائع میں کہ کام نہ کرے تب بھی وہ نفع کا حقدار ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے ذمہ داری اور ضمان کو قبول کیا ہے. تو ایسی ہی یہاں پر بھی ایک شخص نے ایک سامان خرید کر لایا، دوسرے شخص نے اس میں کوئی عمل نہیں ہے، دوسرے شخص کا اس میں کوئی عمل نہیں ہے، لیکن خریدی ہوئی چیز میں دونوں نے شرط لگا لی تھی کہ وہ آدھی آدھی ہوگی، تو اب نفع بھی ان کے درمیان آپس میں آدھا آدھا تقسیم ہوگا، اس لیے کہ اس نے ذمہ داری اور ضمان کو قبول کیا. وَإِن شَرَطَا أَنَّ الْمُشْتَرَى بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا، اور اگر وہ شرط لگا لے کہ خریدی ہوئی چیز ان کے درمیان 2/3 ہوگی، فَالرِّبْحُ كَذَلِكَ، تو نفع بھی 3/3 ہوگی، فَالرِّبْحُ كَذَلِكَ، تو نفع بھی اسی طرح ہوگا. اور اگر وہ شرط لگا لے کہ خریدی ہوئی چیز ان کے درمیان 3/3 ہوگی. 3/3 کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طور پر شرط لگا لے کہ ہم جو کچھ خریدیں گے اس میں سے 2/3 ایک کا ہوگا اور 1/3 ایک کا ہوگا، تو نفع بھی اسی طرح ہوگا. جس کا 2/3 جس نے خریدی ہوئی چیز لی ہے اس کا نفع 2/3 ہوگا، اور جس نے 1/3 لی تھی اس کا نفع 1/3 ہوگا. تو یہ شرکت وجوب اور شرکت صنائع، یہ 2 سبق ہمارے آج کے ہیں. اس کے بعد کچھ دیگر مسائل ہیں شرکت سے متعلق، وہ آئندہ کل ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.